जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नज़र अब्बास लंदन से। आज सर कोई 2-3 दिन हो गए हैं कि टिकटॉक के ऊपर और थोड़ा-सा सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी अजीब किस्म की बहस छिड़ी हुई है। बहस ये छिड़ी हुई है पाक फ़ौज को, जो शोहदा को लोग बुरा-भला कही जा रहे हैं। बहरहाल मैंने तो किसी को बुरा-भला कहते नहीं सुना शोहदा को, जो कि सख्त गुनाह है किसी भी इंसान को जो ज़िंदगी से जो दुनिया से चला जाए उसको बुरा-भला कहना चाहिए जाए कि हम किसी शहीद को जो बॉर्डर पे अपने मुल्क का दफ़ा करते हुए उसकी जान चली जाए, उसको बुरा-भला कहना मैंने तो किसी नहीं सुना, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लोग गालियाँ निकाल रहे हैं। हो सकता है कि इक्का-दुक्का ने की हो, लेकिन अजीब हैरत अंगेज़ बात ये है कि बड़े अकाउंट्स वालों ने भी ये बातें इस तरह की शेयर करनी शुरू कर दी, जो मुझे नहीं पता थी, मुझे तक वो आगे पहुँच गई। सो आप इस तरह की नेगेटिविटी आपको स्प्रेड नहीं करनी चाहिए। कि ये और फिर वो आपको शुहदा की तस्वीर लगा के आप इस किस्म की नेगेटिविटी अगर मैं शेयर करूँ, अगर मैं यूँ कहूँ कि मैं एक शहीद की तस्वीर अपने पीछे लगा लूँ और साथ में ये बात करूँ जी कि शुहदा के बारे में बुरा-भला कहा जा रहा है और जो कि किसी को नहीं पता और फिर उन शहीदों की तस्वीरें भी लगी हों, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये उन शहीदों के साथ ज़्यादती है, ये उनके साथ बड़ा ज़्यादती होगी अगर मैं उनकी तस्वीर लगाऊँगा। तो अगर आपने बात करनी उसके बगैर भी करनी चाहिए, लेकिन ये एक बहस चल रही थी, ये तो मैंने सर से ऐसी बात कर दी। एक बहस चल रही है, कॉज़ क्या है? कभी किसी ने इस बात पे आने की कोई बंदा कोशिश करता ही नहीं है, सिरे से कोशिश नहीं करता। और इस खास तौर पे हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने जो बयानियाँ फैलाना शुरू किया हुआ है ना, हमारे डीजी आईएसपीआर साहब ने, हर तरफ एक बयानिया फैलाना शुरू किया हुआ है कि वो जी अब अवाम फ़ौज को बुरा-भला कह रहे हैं, वो मुल्क दुश्मन है, फलाँ। आपने कॉज़ नोट की आपकी क्या है? कभी आपने नोट करने की कोशिश की कि आपने किया क्या? सर, आपने 75 साल से ये काम किए हैं। खुल-खिला के लोग बोलने शुरू हो गए। करते कौन है? जरनैल। जलील कौन और अफ़वाज पाकिस्तान। अफ़वाज पाकिस्तान का जिसका लेना-देना ही कुछ नहीं है इस सिलसिले से। जिन बेचारों को कर्नैलों को तो पता ही कुछ नहीं होता कि आगे क्या हो रहा है। ये जो 4 जरनैल आते हैं, हर 2-4 साल बाद एक ड ड ड्रामा ढकोसला खड़ा करते हैं और पूरी फ़ौज को ज़लील करा के चले जाते हैं। यानी 70 लाख की फ़ौज को आप लोगों ने ज़लील करवा के रख दिया हुआ है और आपको इस बात का एहसास ही नहीं है किसी को। और बहस हो रही है जी वो फ़ौज को बुरा-भला नहीं कहना, इमरान खान ने भी कहा है कि फ़ौज मेरी है। देखिए, इमरान खान क्या कर सकता है? आपको क्यों लग रहा है कि ये इमरान खान ने कुछ को लगता है ये शायद इमरान खान ने लोगों के ज़हन में डाला गया। कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं इमरान खान ने तो कहा फ़ौज ही मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है। बात गालियाँ निकालना है ही नहीं सर। कहानी कोई नहीं है। अगर गालियाँ निकालने से प्रॉब्लम होती या फ़ौज को बुरा-भला कहना भी इतना बड़ा मसला होता, तो आपका क्या ख़्याल है कि ये शहबाज शरीफ, ये मरियम इस वक़्त वज़ीर-ए-आला बनी होती? आपका क्या ख़्याल है कि ख्वाजा आसिफ जो है, वो इस वक़्त ये हमारा डिफेंस मिनिस्टर होता, अगर गालियाँ निकालना का मसला होता? गालियाँ निकालना मसला नहीं है। इन लोगों का मसला नहीं है जो आपको ये बता रहे हैं ना कि गाली निकालना कोई शायद बुरी बात है, उन लोगों का मसला ही नहीं है ये। उनका मसला है करप्शन। उनका मसला है अवाम को इख्तियारात देना, वो नहीं देना चाहते। वो आपको एक और ढकोसले में डाला हुआ है। अगर जो लोग ये चाहते हैं, जो मेरे जैसे लोग मैं खुद ये चाहता हूँ कि फ़ौज को पाकिस्तान की अफ़वाज को इस चीज़ से दूर रहना चाहिए, उनको गालम-गलौच हमें नहीं करनी चाहिए। जो लोग करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो इमरान खान के हमदर्द हैं। बिल्कुल ये बात गलत है। बहुत सारा फ़ॉरेन एलिमेंट हमारे अंदर घुसा हुआ है, बहुत सारा फ़ॉरेन एलिमेंट पीटीआई की यूनिफ़ॉर्म पहन के इर्द-गिर्द फिर रहा है, झंडे लगा लेता है, इमरान खान की तस्वीर लगाता है, गालियाँ निकालना शुरू करता है। वो फ़ॉरेन एलिमेंट है। उसका पाकिस्तान से लेना-देना कुछ नहीं है। मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ, उसमें से आधे होंगे जो गुस्से में बात कर रहे होंगे और आधे से ज़्यादा शायद वो भी होंगे जो बाहर से आए हुए हैं। मसला किधर है? मसला है अंदर, मसला है हमारे अंदर, हमारी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, हमारे जर्नैलों के अंदर मसला है। जब तक आप पाकिस्तान में साफ-शफ़ाफ इलेक्शन नहीं कराएँगे, आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी इज़्ज़त बन जाएगी? मुझे बताएँ। जबकि एक वेल नोन फैक्टर है पूरी दुनिया में कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है, वो ये सारे काम करवा रही है। फिर क्या कहा जाता है? अगर जर्नैल जो है वो फ़ौज है, फ़ौज ही जर्नैल है। जब आप ये कह देंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही फ़ौज है और फ़ौज ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, तो फिर क्या करे बंदा? बंदा फिर मुँह से फ़ौज ही निकलेगा। किसी के बंदे से हो सकता है अपने बंदे से किसी के मुँह से निकला है फ़ौज, तो उसके मुँह से फ़ौज ही निकलेगा ना सर। वो यही कहेगा कि फ़ौज ने ये करवाया। हालाँकि सारी फ़ौज नहीं करवा रही है, ये बात फैक्ट है। एक एक जर्नैल ही करवा रहा है। तो ये इन बातों को सोचना आसिम मुनीर साहब का काम है, डीजी आईएसपीआर का काम है कि आपने ये हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ कि आपने पाकिस्तान की चलती हुई हुकूमत को निकाल दिया। पहले आपने क्या किया? पहले आपने नवाज़ शरीफ को निकाल दिया। अच्छा था, बुरा था, मुझे इससे कोई गर्ज़ नहीं है। उसको सज़ाएँ होनी या नहीं हुई, मुझे इसको इस बात को छोड़ दें। मैं सिर्फ़ इस नुक्ते पे आपसे बात कर रहा हूँ कि आप वो उनको निकाला, उनके बंदे गाली निकाल रहे थे। अब आपने इसको निकाला, उसकी दुश्मनी में उनको साथ ले आए, अब ये भी गाली निकाल रहे हैं। लेकिन कर आप क्या रहे हैं? आप लोगों को निकाल रहे हैं, उनको सज़ाएँ नहीं देते। जब नवाज़ शरीफ को निकाला था, सज़ा हुई थी, चैप्टर क्लोज़, खत्म हो गया। उसको सज़ा होगी, उसने जुर्म किया, उसको फ़ारिग करें। आप फिर उसको लेके आए हैं। अगर इमरान खान ने कुछ किया, कोई जुर्म किया, उसको उसको उसके ऊपर केसेस चले, फ़ारिग करें। लेकिन ये ड्रामेबाज़ियाँ ना करें आप लोग। जब आप ये ड्रामे करेंगे तो फिर आपके खिलाफ रिएक्शन होगा।
لوگ آپ کے خلاف باتیں کریں گے. یہ سوشل میڈیا آپ لوگوں کو بند نہیں کر سکتے, لوگوں کو الو کا پٹھا نہیں بنا سکتے. وہ انگلش کے محاورہ اکثر آپ نے سنا ہوگا, یو کین فول سم پیپل سم ٹائم, ناٹ آل دا پیپل آل ٹائم. تو آپ تمام لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام بیوقوف ہے؟ کیوں اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ عوام بیوقوف ہے؟ اب یہ بحث چلیے وہ اس کو برا بلا نہ کہیں, اس کو برا بلا نہ کہیں. نہیں کہہ رہے برا بلا, کوئی بندہ نہیں کہہ رہا. لوگ مجھے ایک بات ہے, 9 مئی کو کیا ہوا تھا؟ 9 مئی کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ 9 مئی سٹارٹ ہوئی جی عمران خان صاحب کو آرمی کے بندوں نے, رینجرز نے گربان سے پکڑے گھسیٹا. کس حرامی, کس الو کے پٹھے نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان کو رینجرز جناب بھیجے؟ ایف آئی اے کوئی نہیں تھی, پولیس کوئی نہیں تھی, کسٹم میں ادارے کوئی نہیں تھے, اور کوئی ادارہ کام نہیں تھا کر رہا, کوئی انفورسمنٹ ایجنسی اور کوئی کام نہیں کر رہی تھی. آپ نے رینجرز ہی کیوں بھیجے؟ آپ نے جان بوجھ کر بھیجے. 9 مئی کی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہونے دی. اگر 9 مئی کی انویسٹیگیشن ہوتی تو حالات یہاں تک نہیں پہنچتے. ہر بندہ کہہ رہا ہے جو خود کروایا. اب آپ کے حالات یہ کر دیے آپ نے, ملک کے پاکستان کے حالات ان جرنیلوں نے یہ کر دیے ہیں کہ اگر آپ اب خانہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے بھی کہہ دینا کہ میں نے نہیں کیا, میں قسم دیتا ہوں, تو آپ کا کسی نے یقین نہیں کرنا, کیونکہ آپ نے جھوٹ بولے ہیں, آپ نے مسلسل جھوٹ بولے ہیں. آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کھڑے ہو کے جھوٹ بولا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کہتے ہیں سیاست سے کوئی تعلق نہیں, بندے آپ کے نکلتے ہیں. آئی ایس آئی کون ہے؟ آرمی کے بندے ہیں. تو فوج کی فوج کو جا کے کہیں گے نا, فوج کی گالیاں پڑیں گے نا. جب آپ ان کا بندہ لے کے جائیں گے تو فوج کے خلاف ہی باتیں ہوں گی نا. کیا ہوگی, کیا لوگ کہیں گے؟ دیکھیں یہ کاز نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی فوج ہماری ہے. ہم کہتے ہیں کہ فوج ہماری ہے, لیکن اس کی کاز کو پکڑنے کی کوشش کریں. تھوڑا سا سینسیبل ہو کے سوچیں, تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ ہم پاکستان کو لے کے کہاں پہ جا رہے ہیں. اگر آج ہم نے اس کو ٹھیک نہیں کیا تو آصم منیر صاحب, ندیم انجم صاحب, فیصل نصیر صاحب کا نام آیا. کیوں نہیں پرچہ ہونا دیا آپ لوگوں نے؟ کیوں نہیں پرچہ ہونا دیا اس کے اوپر؟ کیوں شہباز شریف کی آپ لوگوں نے پرچہ نہیں ہونا دیا؟ کیوں اس کے اوپر انس اللہ کے اوپر آپ لوگوں نے پرچہ نہیں ہونا دیا؟ کیوں نہیں ہونا دیا پرچہ؟ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, اس کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ یہ بندے انوالو ہیں, اور آپ نے پرچہ نہیں ہونا دیا. اور پھر آپ کہتے ہیں جی فوج کو کیوں برا بلا کہہ دیا. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن بتا رہا ہوں کاز کیا ہے. کاز کو دیکھیں. کاز یہ ہے کہ آپ کی وہ حکمت عملی جس کو آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے مفاد میں ہے, وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, وہ پاکستان کے اگینسٹ جا رہی ہے. اور اس وقت ہم بڑے ٹپنگ پوائنٹ پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ آپ یہاں سے اٹھتے ہیں کہ مین گنڈا پور کے اوپر پرچہ کٹوا دیں گے اور وہاں پہ گورنر راج نافذ کر دیں گے. ہم یہ اس طرح یہ ٹھیک نہیں ہوگا سر. آپ کے پاس ایک ہی شخصیت ہے, آپ کی عزت اور تکریم پاک افواج کی, شہداء کی, ہر کسی کی عزت ایک ہی بندے کے پاس ہے, وہ عمران خان. وہی کروا سکتا ہے اور کوئی نہیں کروا سکتا. اب جو مرضی کرنے کوئی نہیں کروا سکتا. یہ کوئی طریقے نہیں ہے کہ آپ کی وہ افواج کو, آپ کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ پاکستان کی عوام نے اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ووٹ ڈالا, اور اگر اسٹیبلشمنٹ فوج ہے تو پھر فوج کے اگینسٹ ووٹ ڈالا. پاکستان کی عوام نے اس کے اگینسٹ ووٹ ڈالا. اگر اسٹیبلشمنٹ 4 جرنیل ہیں تو 4 جرنیلوں کے اگینسٹ ڈالا ہے, لیکن ہر اس بندے کے اگینسٹ ووٹ ڈالا ہے جو کہ عمران خان کے خلاف ہے. عمران خان کے حق میں ووٹ ڈالا. 2 طاقتیں ہو گئی ہیں پاکستان میں, ایک عمران خان اور ایک اینٹی عمران خان. اب اینٹی عمران خان میں چاہے وہ شاہد خان افریدی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے, سارے ایک پاسے ہیں, ان کو ایک چیز ہی گنا جائے گا, اور یہ بندہ ایک طرف. اور لیکن اس کو بھی سوچیں, اس بات کو بھی سوچیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. یہ دیکھیں, آپ لا الہ الا اللہ کے اگینسٹ کھڑے ہیں, آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اگینسٹ کھڑے ہیں. آپ اس لوگوں کو پتہ نہیں کیسے دیکھتے ہیں. میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ خدا کی قدرت اس کے ساتھ کھڑی ہے, وحدہ اللہ شریک اس کے ساتھ کھڑا ہے, اس کی ہیلپ کر رہا ہے. اس کو کہاں کہاں سے نکالا. آپ نے تو مروانے کی کوشش کی, آپ نے پرچے نہیں درج ہونے دیا. فوج پاکستان کو برا نہ کیا. یار کیا کریں گے لوگ؟ یہ عوام کی آواز آپ کس طرح دبائیں گے ان کو؟ یہ میرے جیسے بندے کو اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ کریں, میں کرنے کو تیار ہوں, میں نے ویڈیو میں آگے بنا چکا ہوں, میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ہمیں پاکستان کی فوج کو برا بلا نہیں کرنا, تو مجھے آگے سے باتیں سننے کو ملی ہیں کہ بھائی جان یہ تو کسی کو پرچہ درج نہیں دیتے, یہ تو لوگوں کو ننگا کرتے ہیں, یہ تو مرواتے ہیں لوگوں کو, ان کو آپ نے کیا کہنا ہے؟ سر اس طرح آپ عزت نہیں کروا سکتے. میرے جیسے 10-15 ہے نا کٹھے کر لیں ٹک ٹاکر یا یوٹیوبر یا یہ بندے, اس طرح آپ عزت نہیں کروا سکتے. یہ پریکٹیکل کرنا پڑے گا آپ کو بتانا پڑے گا, آپ کو شو کرنا پڑے گا, اپنی محبت کا اظہار کرنا پڑے گا, اپنی خلوص نیت کا اظہار کرنا پڑے گا, تب جا کے ہوگا. اس کا ایک موقع اللہ پاک نے آپ کو دیا تھا کہ صاف شفاف الیکشن ہوں گے, تو آپ پیچھے ہو جاتے. نواز شریف صاحب آپ کی جو اگریمنٹ تھا پیچھے سب کچھ تو آپ نے کر لیا تھا, سارا کچھ آپ نے کر لیا ہوا تھا. آپ نے عمران خان کو اندر کر دیا, عمران خان کو سزائیں دلوا دی, آپ نے بندے کو آپ نے پکڑ لیا, اپنے انتخابی نشان بھی چھین لیا. اب اگر پھر بھی اگر عوام نے اس کو ووٹ ڈال دیا ہے تو خاموشی سے سائڈ بھی ہوتے. آپ نے کیا کیا کہ اپنا فارم 47 میں نوز لا دو, آصم منیر صاحب نے اگلا آتا. اب مجھے بتائیں کہ مجھے آپ کس طرح بلیم کر سکتے ہیں فوج پاکستان ان لوگوں کو جو فوج کو برا کہہ رہے ہیں یا فوج کو کچھ کہہ رہے ہیں.
یار آپ نہیں کر سکتے، آپ کس قسم کی آپ کی عجیب و غریب قسم کی منطق ہے کہ جی ان کو برا نہیں کہنا، ان کو برا نہیں کہنا. اور یار کس کو جا کے برا کہنا ہے؟ مجھے بتائیں نا، کس کو عدالتوں کو برا کہنا ہے؟ جو غلط کام کرے اسی کو برا کہنا ہے. اب جرنیل برا کام کر رہے ہیں، نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پاکستان کی فوج کا اور پاکستان کا. تحریک انصاف کا نقصان ہو رہا ہے، نقصان تحریک انصاف کا بھی ہو رہا ہے کہ لڑائی بڑھتی جا رہی ہے. اور کروا کون رہے ہیں؟ یہ خود کروا رہے ہیں. اب خود کروا رہے ہیں، اتنا نقصان کر لیا آپ نے تحریک انصاف کا نقصان کرتے کرتے، عمران خان کا نقصان کرتے کرتے پاکستان کی فوج کو ذلیل کروا دیا آپ لوگوں نے، پاکستان ڈبو کے رکھ دیا آپ لوگوں نے. اس چیز کو دیکھیں، یہ ہے روٹ کاز. اس روٹ کاز پہ کام کریں. میں اپنے تمام جتنے بندے میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے ٹک ٹاکر ہیں، یوٹیوبر، تمام ان لوگوں سے میری درخواست ہے کہ خدا را روٹ کاز کو مینشن کریں، روٹ کاز کی طرف جائیں. پاکستان کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو برباد کر دیا پاکستان کی فوج کو ذلیل کروانے میں، رسوا کروانے میں، گالیاں پڑوانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ اس ہاتھ کو دیکھیں. وہ اسم منیر کا ہاتھ آپ کو جا کے نظر آئے گا، وہ ندیم انجم کا ہاتھ آپ کو نظر آئے گا، وہ فیصل نصیر کا ہاتھ آپ کو نظر آئے گا، وہ ان لوگوں کا ہاتھ نظر آئے گا جو فون کر کے کہتے ہیں عمران خان کا نام نہیں آنا چاہیے ٹی وی کے اوپر. ہم نے کاٹا لگا دیا جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، گیرزن میں بیٹھ کے باتیں. وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی فوج کو ذلیل کروا لیں، آپ دوسروں کو گالی نکالنا شروع کر دیتے ہیں. سر لوگوں کے پاس، عام آدمی کو اتنا مواد نہیں ہوتا انفارمیشن کا، اس کو جو سامنے سے انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے اسی کے اوپر رلائی کرنا تھا، اور اس کے اوپر جو رلائی کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے رزلٹ آ رہا ہے. میں بڑی میری مؤدبانہ ریکویسٹ ہے اپنے تمام ٹی وی جو ایکٹیوسٹ ہیں، یوٹیوبر ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، خدا را کاز کو ہٹ کریں، کاز کو ہٹ کریں کہ تاکہ ہمارے پاکستان کی فوج کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے. اس کاز کو ہٹ کریں، اس کاز کو مینشن کریں، اور ان کو سٹریس کریں کہ اس کاز کی طرف جائیں. پاکستان کی عوام کی آواز جب تک نہیں سنی جائے گی، اس چیز کو آپ روک نہیں سکتے. کچھ بھی کر لیں آپ نہیں روک سکتے. جتنا مرضی پیسہ لگا دیا، اپنے اربوں روپیہ لگا دیا، ٹک ٹاک وہ اپنے ٹویٹر بند کر دیا اتنے ویک سے، کچھ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، اب اور بھی کچھ کر کے دیکھ لیں، لیکن اس کا اور کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ صاف شفاف الیکشن، پاکستان کی عوام پاکستان میں اپنی حکومت بنائے، اپنا حکومت پاکستان کی عوام کرے اور پاکستان کی فلاح کے لیے کام کریں. اپنے جو نا وہ چونچلے وہ بند کریں حکمران آ کے، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں آپ کے پاس. اور اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے سے نکلے، یہ جانے عوام جانے، اسٹیبلشمنٹ نکلیں، اپنی فوج کو لے کے نکلیں ان کے پیچھے سے جن کے پیچھے آپ جا کے کھڑے ہوئے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.